اس کی سب سے واضح دلیل مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک بڑے مشہور بدری صحابی ہیں، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بلکہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے آپ ابھی مکہ مکرمہ میں تھے کہ ایمان لے آئے، یعنی جو لوگ بیعت عقبہ میں حاضر ہوئے تھے، ان کا نام ہے سلمہ ابن وقش رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اوپر ایسی کھال جس کے بال ابھی اتارے نہیں گئے تھے، اس لیے کہ بعض کھالوں کو دباغت دے کر کے ایسا بنا جس کے اوپر بال لگے رہتے، تو ایسی کھال جس پر بال موجود تھے وہ کھال میں پہنے ہوا تھا کہ ایک یہودی کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، اے یہود کے لوگوں، اے یہود کے لوگوں، اے بنو عبد الاشال، نہیں یہودی بنو عبد الاشال کہتا ہے، بنو یہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، تو اس وقت بسا اوقات انصار بعض لوگ نظر مانتے تھے کہ اگر یہ میرا بچہ زندہ رہ گیا جسے میں یہودی بناؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تو اگر کسی کے بچے زندہ نہیں رہے نظر مانتا تھا کہ اگر یہ میرا بچہ زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بناؤں گا، تو بعض لوگ اس میں سے یہودی بن گئے تھے، تو ایک یہودی جو بنو عبد الاشال کا تھا مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عبد الاشال کے لوگوں، جب اس نے مخاطب کیا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت کا، حشر کا، حساب کا، ترازو میزان کا، جنت کا اور دوزخ کا خوف کرو، یعنی گویا انہیں کس سے ڈرایا؟ آخرت سے ڈرایا کہ لوگوں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے تو اٹھنا بھی ہے، حساب دینا ہے، ہمارے اور آپ کے نامے اعمال تولے جائیں گے، جو وہاں کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہا اس نے یہ بات اتنے زوردار انداز میں کہی کہ جو لوگ بت پرست تھے وہ جنت اور دوزخ کو تو مانتے نہیں، ان کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا ہم لوگ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے؟ اس نے کہا ایسا ہونے والا ہے، لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اپنے اعمال کے عوض دنیا میں جو کام کیا ہے اس کے بدلے جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، جس ذات کی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا حشر یہ ہوگا، منظر یہ ہوگا کہ اگر اس کے بدلے کسی کے گھر میں ایک تندور کو دکھائی جائے اور گرم کی جائے، پھر اس کو اس میں ڈال دیا جائے اور ڈال کر کے اس تندور کو بند کر دیا جائے، یہ تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن جہنم کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے، سارے اسی قبیلے کے لوگ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آخر اس کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، یہ چیز کب ظاہر ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ ایک نبی ادھر سے ظاہر ہونے والا ہے، جنوب کی طرف اس نے اشارہ کیا، اور جنوب کی طرف مدینہ منورہ سے مکہ بھی ہے اور مدینہ منورہ اور یمن بھی ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف ہے، اور یمن بھی اسی طرف ہے۔ تو مکہ مکرمہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر پیدا ہوگا
اور یہاں آئے گا وہ جہاں پر تم لوگ موجود ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر آخر وہ کب آئیں گے، وہ نبی کب آئیں گے، ان کے آنے کا وقت کیا ہے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹی عمر کا اس میں تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ اس نے اگر اپنی عمر کو پا لیا تو یہ اس نبی کا زمانہ پا جائے گا۔ اس نے اگر اس نبی کا اپنی عمر کو پا لیا، یعنی زندہ رہ گیا، جو آدمی کی عام عمر ہوتی ہے 70 سال 60 سال 50 سال، تو اس نبی کا زمانہ پا لے گا۔ تو حضرت سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ ابھی رات و دن گزرنے ہی پائے تھے کہ خبر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ بے عزت ہوئی ہے۔ کہا ہم لوگوں نے تو ایمان لے آ لیا، اس لیے کہ ہمیں کہہ رہا تھا وہ، ہم لوگ ایمان لے آ لیا، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہمارے لوگ اس سے کہتے رہے ارے اللہ کے بندے تو ہم سے کہتا نہیں تھا کہ ان کے اوپر ایمان لے آنا؟ کہا ہاں میں کہتا تو تھا لیکن یہ وہ نہیں۔ ساتھیوں یہ بات ذکر کر کے میں آپ کو ایک نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ یہود اور نصارہ دونوں منتظر تو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق تھا۔ دونوں میں حالانکہ یہودیوں نے اور عام طور پر یہودیوں نے، چاہے مدینہ منورہ کے ہیں، خیبر کے ہیں، علا کے ہیں، فدق کے رہنے والے ہیں، جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر دیکھا تھا، آپ کی باتیں سنی، آپ نے انہیں دعوت دیا، اور جبکہ عمومی طور پر نصارہ اور کرسچین وہاں پر نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد نجران کا ایک وفد آیا ہے، نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا ہے، اس کے باوجود ایمان لانے والے یہودی کم ہیں اور نصارہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود جو ہے حسد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر آپ پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ یقیناً پائیں گے اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والے زیادہ تر کون ہیں، یہودی ہیں یا مشرک لوگ، اور اہل ایمان کے زیادہ قریب ان لوگوں کے پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھیے، آج یہودیوں میں سے ایمان لانے والے نہ ہونے کے درجے میں ہے نا، لیکن نصارہ میں سے ایمان لانے والے بہت، بلکہ سال میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 1.5 لاکھ 2 لاکھ پوری دنیا میں نصارہ اسلام قبول کرتے ہو، لیکن یہودیوں میں سے آپ کو نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی اسلام لے آ لے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے مسند احمد کے اندر، آپ نے بیان فرمایا کہ اگر یہودیوں کے صرف 10 آدمی ایمان قبول کر لے، یہودیوں کے صرف کتنے؟ 10 آدمی ایمان قبول کر لیں جو ان کے بڑے بڑے عالم موجود تھے، تو روئے زمین پر کوئی ایسا یہودی نہیں بچے گا جو میرے اوپر ایمان نہ لے آئے۔ اس لیے کہ عام طور پر لوگ اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اگر 10 یہودی بھی جو ان کے بڑے بڑے عالم ہیں میرے اوپر ایمان لے آ لے، تو روئے زمین پر کوئی یہودی ایسا نہیں بچے گا جو ایمان نہ لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہودیوں کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرجا گھر میں داخل ہوئے، ان کے عبادت گاہ میں داخل ہوئے، عید کا دن تھا، آپ کا جانا ان کو پسند نہیں آیا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت،
ارونی 12 رجلا یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یحض عن کل یہود تحت ادیم السماء الغضب الذی علیہ. اے یہودیوں کی جماعت، تم میں سے 12 لوگ آ کر کے میرے اوپر ایمان لے آ لیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی پھٹکار، اپنی غضب مسلط کر دی ہے، وہ تمام لوگوں پر سے اللہ تعالیٰ اٹھا لے. تو یہودی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نبی کریم ایمان لانے میں نصارہ سے قطعا مختلف.